السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، تبارك الله أحسن الخالقين، والله غالب على أمره، وإلى الله ترجع الأمور، فسبحان الله بيده ملكوت كل شيء، وهو السميع العليم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات کا موقع ہے، چھٹکارے کی، نجات کی، برات کی رات ہے۔ بے شک آپ لوگ اس میں ذکر، شکر، عبادت و تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو چلتے چلتے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بھی آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ۔ بڑا آسان اور بہت ثواب۔ آسان اتنا کہ ہر ایک کو یاد ہو، اور ثواب اتنا کہ سنبھالے نہ سنبھال ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں یہ اور کہہ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اس طرح کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھو ایک مرتبہ پھر سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح کلمہ پڑھو۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دماغ کام کرتے ہوں گے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، اور آسان بھی بہت ہے جی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج میرا خیال یہ ہے کہ 8-7 سال کے بعد شہر مراد آباد کے اس عیدگاہ میدان کے اس جلسے میں
آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ گرمی بہت ہے، شاید پہلے جیسا مجمع اب نہیں ہوگا، مگر پبلک دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے جی وہ گرمی اور سردی کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے دین و اسلام کو دیکھتا ہے. بے شک بے شک. اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں، موسم کاموں تکتے رہنا، کام نہیں دیوانوں. واہ واہ سبحان. ٹھاٹے مارتا ہوا یہ سمندر، تا حد نظر انسانوں کا یہ ہجوم، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ مقبول ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان. مجھے امید ہے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں، بلکہ مجھے اس لیے امید ہے کہ ہمارا آپ کا پروردگار ارحم الراحمین ہے. بے شک. اس کے رحم و کرم سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج جب جلسے سے ہم لوگ جاتے ہوں گے، یہاں سے اٹھیں گے تو فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی. بے شک سبحان اللہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ، اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے. بے شک. اس کی رحمت سے کیا بعید ہے؟ بولو، اس کی رحمت سے کچھ بعید ہے؟ کچھ بھی بعید نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ہم آپ یہاں سے جاتے ہوں گے اور فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو صرف انسان نہیں بنایا ہے بلکہ مسلمان بنایا ہے. اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہمارا اسلام ہی ہے. بے شک. آج اللہ سے دعا کرو، جیسے بھی موقع لگے، جہاں بھی موقع لگے، جتنے بھی ہو سکے گڑگڑا گڑگڑا کر رو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی اسلام پر قائم رکھے، اسی اسلام پر رہیں، اسی اسلام پر مریں. آمین. سمجھا؟ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ رنگ لائے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو لوگ جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے بھی جائیں گے. حالات پلٹیں گے، ماحول بدلے گا، انقلاب آئے گا، تاریخ اپنے دن دہرائے گی، مکے و مدینے کی باد بہاری چلے گی، رحمت و کرم کی گھٹائیں برسیں گی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے جانے والا زندگی میں انقلاب لے کے جائے گا. اب تک جو ہوا سو ہوا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ آج دنیا کے اندر دنیاوی مادی طاقتوں نے، اسلام دشمن پالیسیوں نے، مختلف قسم کی تخریب کاریوں نے، مغربی تہذیب نے، انگلش کلچر نے، امریکہ، برطین، فرانس، کینیڈا اور جاپان کی مادی ترقی یافتہ قوموں نے چیلنج دیا ہے کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے، اسلامی تہذیب کو بگاڑ دیں گے، ہم مسلمانوں کو اس کے نبی سے دور کر دیں گے، ہم ان کو مسلمان بن کے نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کے دلوں سے خدا اور رسول کی یاد نکال دیں گے. لیکن مسلمانوں، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں ہمیں یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے اس بات کو پکارنا ہے، چنوتی دینا ہے، اگر دنیا نے اسلام کو مٹانے کی ٹھانی ہے تو ہم نے بھی اس پرفتن فیشن کے دور میں، اس مغربی تہذیب
سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کا غلام بن کے رہنے کی ٹھان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ اللہ توفیق دینے والا ہے. حق. میں آج آپ کے سامنے یوں مت سمجھو کہ میں کوئی تقریر کرنے بیٹھا ہوں، بلکہ میں یہی دل میں لے کے بیٹھا ہوں کہ آج یہاں سے جو جائے وہ کچھ نہ کچھ بن کے جائے، کچھ نہ کچھ ہو کے جائے. بے شک. مجھے کبھی کبھی ایسے کمتری میں ہم لوگ پڑ جاتی ہیں پبلک دیکھ کر کے جلسوں میں آئے دن، یہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کمی ہے. پبلک تو اب بھی آتی ہے، ہم بلاتے ہیں وہ آتی ہے، پھر حالات قابو میں کیوں نہیں؟ ماحول بدلتا کیوں نہیں؟ یہ مسجدیں بڑھتی کیوں نہیں؟ یہ چہرے سجتے کیوں نہیں؟ یہ جوئے شراب مٹتے کیوں نہیں؟ یہ ڈھول دھماکے پامال ہوتے کیوں نہیں؟ یہ غنڈہ گردی، بدماشی، چوری، ڈکیتی، عیاشی، زناکاری، بے پردگی، عریانیت، فحاشی، یہ گانے بجانے دنیا سے مٹتے کیوں نہیں؟ پبلک آتی ہے، ہماری سنتی ہے، کہیں ہماری کمی تو نہیں ہے؟ ہم کہنے والوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج میں امید لیے بیٹھا ہوں، اس پوری امید اللہ کی رحمت سے کہ آج اللہ میری غلطی ہو یا آپ کی کمی ہو، ہم بھی اپنی کمی کو دور کریں اور آپ بھی اپنی کمی کو دور کریں، اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ اس زمین کے اوپر دکھا دیں ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی محمد کا غلام زندہ ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ. سبحان اللہ. حق. اور یہی سب کچھ سوچ کے میں نے آج جو قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تو سمجھو کہ تقریر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچتے کہ تھوڑی دیر اللہ اللہ ہو جائے، ذکر خیر ہو جائے. پہلے آیت کریمہ سن لو، میں نے کیا پڑھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برحق ہے. واہ. دل کو چین کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر. سب بولو. اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. میں آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے بھی اللہ کا نام نکلے. یہ اللہ کا نام منہ سے نکلتا ہے، یہ بھی بینک بیلنس ہے. یہ صحیح بات. سمجھے؟ یہ سب کھاتے میں جاتا ہے، اکاؤنٹ میں ادھر منہ سے نکلا ادھر کھاتے میں لکھا. یہ کھاتے تو سب بند ہو جائیں گے، قیامت کے دن کھاتے کھلیں گے، وہاں دیکھ دیکھ کے بڑی خوشی ہوگی ہم نے کب اللہ کا نام لیا تھا، ایک ایک لکھا ہوگا. بے شک. بات میں سے بات نکلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ثواب کی باتیں بہت بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا ثواب ملے گا، اس میں اتنا ثواب ملے گا، اس میں اتنا ثواب ملے گا. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ نوٹ کہاں ملے گا، روپیہ کہاں ملے گا، سونا کہاں ملے گا، چاندی کہاں ملے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوٹ بھی دے، روپیہ پیسہ بھی دے، کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آدمی کے پاس خیر و خوبی کے ساتھ ہو. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنسی سب زمین کے اوپر کی تو ہے، ایک ملک کی کرنسی کہاں دور جاؤ دوسرے ملک میں نہیں چل پاتی، بنانا پڑتی ہے، بدلنا پڑتی ہے. کہیں ڈالر ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، کہیں ریال ہے، کہیں درہم ہے، کہیں دینار ہے، کہیں نوٹ ہے، کہیں مورو ہے، کہیں بھارو ہے. ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے. لیکن میں آج کے اس عظیم الشان شب برات کے جلسے میں یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر ملک کی الگ کرنسی ہے، ایسے یہ بھی یاد کر لو، خوب دل پہ لکھ لو کہ زمین کی کرنسی الگ ہے اور زمین کے نیچے کی کرنسی الگ ہے. زمین کے اوپر کی کرنسی اور ہے، زمین کے نیچے کی کرنسی اور ہے. اب وہ بتاؤ جسے زمین کے نیچے نہیں جانا ہے، امریکہ جانے والوں، انگلینڈ جانے والوں، دبئی جانے والوں، ابو ظہبی، شارجہ، عمان اور مسقط جانے والوں، جاپان جانے والوں، زمبابوے جانے والوں، آسٹریلیا، انڈونیشیا جانے والوں، مجھے بتاؤ کوریا جانے والوں، کیا زمین کے نیچے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے.
ہر ملک کو جانے کے لیے جب وہاں کی کرنسی کا انتظام کرتا ہے، وہاں کا سکے کا انتظام کرتا ہے۔ اب میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب زمین کے نیچے جانا ہے تو وہاں کی کرنسی کا انتظام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، نہ وہاں ڈالر چلے گا، نہ وہاں پاؤنڈ چلے گا، نہ وہاں ریال چلے گا، نہ وہاں درہم چلے گا، نہ وہاں دینار چلے گا، نہ وہاں نوٹ چلے گا۔ وہاں پر چلے گا تو ثواب کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو نماز کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو روزے کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو لا الہ الا اللہ کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو ماں باپ کی خدمت کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا کسی کے ساتھ نیکی کیے تو سکہ چلے گا۔ زمین کے اوپر کی کرنسی کا انتظام کرنے والوں، زمین کے نیچے کا بھی انتظام کر کے جاؤ۔ عقل مند وہی ہے کہ زمین کے اوپر رہا اور نیچے کا بھی انتظام کرتا رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دلوں کو چین کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر، سب بولو، اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر سے۔ ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے۔ اچھا، پلٹ کے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل وہی ہے کہ جس کو اللہ کا ذکر کرنے سے چین ملے۔ صحیح بات۔ ہاں، یہ بھی سن لو، دل وہی ہے۔ بے شک۔ ہاں، رہے دھندوں میں، کام میں، دھام میں، بزنس میں، تجارت میں، دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، عورتوں میں، بچوں میں، یاروں میں، پارٹنروں میں، رہے کہیں بھی، لیکن دل کو چین جو ملے وہ اللہ کی یاد کرنے ہی سے ملے، بے شک۔ تبھی وہ دل ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اندازہ لگایا کہ دل ہے جس میں لگاؤ لگ جائے، تم گانے میں لگاؤ گانے میں لگ جائے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے دل بہلانے کے لیے گانا سنتے ہیں، بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائم گزارنے کے لیے پکچر دیکھتے ہیں، بہت سے میں نے دیکھے انہیں بات چیت کرنے کو کوئی چاہیے، بور ہو رہے ہیں، بور۔ ہاں، کوئی مل جائے گپے لڑانے کے لیے، ہاں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی دوست مل جائے، باتیں کریں بیٹھ کے دل بہلائیں۔ بہت سے میں نے دیکھے ہیں ناولوں سے دل بہلاتے، افسانوں سے دل بہلاتے، گندے گانوں سے دل بہلاتے، ڈھول تماشوں سے دل بہلاتے، ہارمونیم اور بانسری سے دل بہلاتے۔ سمجھے آپ؟ یہ کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دل لگایا ہی اسی میں۔ نوٹ کرو میری بات، انہوں نے گانوں میں دل لگایا تو گانا ان کی غذا بن گیا، انہوں نے پکچروں سے دل بہلایا تو پکچر ان کی خوراک بن گئے، انہوں نے ڈھول بازوں تماشوں سے دل بہلایا، ناولوں یاروں کی صحبتوں باتوں گپوں غیبتوں سے دل بہلایا تو وہی چیزیں ان کے دل کے لیے تسلی کا سامان بن گئی۔ میں کہتا ہوں تم نے اس میں دل لگایا ہی کیوں؟ تم اللہ کی یاد میں دل لگاتے تو قسم خدا کی گانوں تماشوں سے وہ دل کیا بہلتا ہے جو خدا کی یاد سے بہلتا۔ قسم خدا کی دنیا کے ہزار دنیا کے شوقوں ارمانوں دنیا کے تمام ساز و سامانوں میں انسان کو وہ مزہ نہیں آتا ہے جو مسلمان کو نماز کے ایک سجدے میں آتا ہے، ایک رکوع میں آتا ہے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں بیٹھے؟ سبحان اللہ سبحان۔ کیوں ادھر ادھر بیٹھے؟ تم سے تو تمہارے رب نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہمارے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل
دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش ہمیں اٹھائے کیوں، اور سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، اور خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد میں مذاق ناز دوا اٹھائے کیوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آج کی عظیم الشان عظمت اسلام کانفرنس میں ایک بات تو دل پہ یہ لکھ کے لے جاؤ کہ آج کے بعد دل کسی چیز سے نہیں بہلائیں گے، دل بہلائیں گے تو خدا کی یاد سے بہلائیں گے، دل بہلائیں گے تو فجر ظہر عصر و مغرب و عشاء کی رکعتوں سے بہلائیں گے، دل بہلائیں گے تو قرآن کی تلاوت سے بہلائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ نمازی آدمی کبھی بور نہیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں کٹ رہا ہے، ٹائم نہیں کٹ رہا ہے، کہاں جاؤ، مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نہیں؟ سبحان اللہ۔ فرض نماز تو ہے ہی 5 وقت کی، اس کے علاوہ جتنی چاہو پڑھو نفل، اوقات ممنوعہ و مکروہ نہ ہو، جتنی چاہو کرو، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو، بہترین جگہ ہے مسجد، جھنجھٹ سے بچو، لڑائی جھگڑوں سے بچو، ٹائم بھی گزرے گا اور آخرت کا کھاتا بھی بھرے گا۔ مت لگاؤ دل ادھر ادھر، کوشش کرو اللہ کی یاد میں دل کو لگانے کی۔ مسلمانوں میں آج سے کہہ جا رہا ہوں، میں بھی مروں گا، تم بھی مرو گے، نہ میرا پتہ نہ تمہارا پتہ، نہ سویرے کا پتہ نہ شام کا پتہ، نہ 1 گھنٹے کا پتہ نہ 1 گھڑی کا پتہ۔ یاد کریے میری بات ہے مسلمان، اپنا دل خدا کی یاد میں لگا لے، اپنا دل نبی پر درود میں لگا لے، اپنا دل قرآن کی تلاوت میں لگا لے، تو بال بچوں میں بھی رہ لے، تو کھیتوں کھلیان میں بھی رہ لے، تو دکانوں مکانوں تجارتوں میں بھی رہ لے، مگر دل اگر لگا تو خدا کی یاد میں لگا، اور تو لگا مت لگا، لیکن قسم خدا کی دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے، آپ بھی سب کچھ کر کے بھی پچھتانا پڑتا ہے، یار کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، محفلیں کبھی گزر جاتی ہیں، جانے کتنی محفل لگتی سکتی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں، قسم خدا کی دنیا میں غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے تو خدا کی یاد سے ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے تو فجر و ظہر عصر و مغرب و عشاء سے ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے رکوع سجدے قیام و قعود سے ملتا ہے۔ کہاں گئے کے کہاں پھرے، کس کس کے دروازے پر پہنچے، ارے تمہیں تو خدا نے اپنا نام دے دیا، اپنے نبی کا نام دے دیا، تمہیں تو خدا نے اپنا قرآن دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پھر رہے آؤ، مسٹر اقبال صاحب نے بھی تو کہا تھا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں، کوئی لیتا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں۔ سب لوگ کہو انشاءاللہ، کوشش کریو۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری تقریر جذبات کی راہ میں چلی جائے، جوش و جذبے کی نظر ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ کوشش کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اپنا دل ادھر لگا دیں، ادھر سے ہٹاؤ ادھر لگاؤ۔ ہاں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ذکر سے پہلے ہوتی ہے فکر، ایک ہے فکر، اس کے بعد میں ہے ذکر یا شکر۔ دنیا میں غور کرو، خوب غور کرو، ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھو، کتنی فکر کرے گا، کتنا سوچے گا دنیا کو۔ نوالا ہاتھ میں آئے روٹی تو یہ بھی سوچ کے یہ روٹی کہاں سے آئی، کیسے بنی، کہاں غلہ ہوگا، کس نے بویا، کتنا پانی لگا، کیا کیا ہوا۔ ہر چیز میں خدا کی قدرت دکھائی دے گی۔ پانی پینے کے لیے بیٹھ تو یہ بھی دیکھ کہ یہ پانی تو پی رہا ہے، اس میں اللہ نے کتنا مزہ رکھ دیا۔
پیاس لگی ہو تو پانی پینے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بڑے بڑے عمدہ دسترخوانوں پہ بڑھیا بڑھیا لذیذ کھانوں میں نہیں آتا ہوگا جو پانی کے ایک پیالے میں خدا تعالیٰ مزہ دے دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیڑ پودوں کو دیکھو، گنگول گڑاؤں کو چھاتے دیکھو، کبھی سورج سے غور کیا کرو، کبھی چاند سے غور کیا کرو، بادلوں کو دیکھو، پہاڑوں پہ جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، ذرا سی دیر میں سوکھے پتے، پھر اس کے بعد میں پتجھڑ کے بعد بہاروں کو دیکھو، نئی نئی کوپلوں کو دیکھو، ابھی دھوپ ذرا سی دیر میں منڈلاتے بادلوں کو دیکھو، طرح طرح کی چیزوں میں غور کرو گے، جتنا غور کرو گے، جتنی فکر کرو گے، ہر فکر کے بعد یہی نکلے گا کہ اللہ ہے۔ بے شک۔ بلکہ یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے، اس کی ترقیات نے اور بھی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دے سکتا ہے۔ فکر کرو، کائنات کا مطالعہ کیا کرو، اور کائنات کے مطالعے میں مومن اسی کو تو کہتے ہیں، صحیح معنی میں مسلمان اسی کو تو کہتے ہیں، اس کو ہر چیز میں خدا دکھائی دینے لگے، خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے، جہاں بھی نظر پڑے جدھر بھی دیکھے تو خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے، اور اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کہنے لگے کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اب تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا کرو ہے؟ اور اللہ کا شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں، ترکیب میں کیا بتاؤں، حدیث میں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فلینظر الى من هو اسفل منہ، جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے کہ جو اس سے اچھا ہے، اپنے سے بڑھیا کو، اونچے کو دیکھے، جب اپنے سے اوپر کو دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے۔ اگر تو کچے مکان میں رہتا ہے تو بلڈنگوں کو مت دیکھ، فلیٹوں کو مت دیکھ، کوٹھیوں کو مت دیکھ، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے، پرائے مکان میں کرایوں میں رہتی۔ بے شک۔ جب تو ان کو دیکھے گا تو تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکان تو دیا ہے، بھلے سے کچا ہی صحیح۔ بے شک صحیح۔ اگر تو ان کو دیکھ رہا ہے، اگر تیرے پاس 2 جوڑی کپڑے پہننے کے لیے ہیں تو ان کو مت دیکھ جن کے پاس 50 جوڑی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہے۔ اگر تیرے دسترخوان پہ ایک ترکاری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جن کے دسترخوانوں پہ 50 چیزیں سجی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جنہیں ایک بھی میسر نہیں ہے۔ اگر تیرے جسم میں ایک بیماری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جو بیمار نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے جسم میں 10 بیماری ہے۔ اگر تیرے مرض ہے، علاج کے لیے پیسے بھی ہیں دوا کھانے کے لیے تو ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس بیماری بھی ہے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اسپتالوں میں جاؤ، لوگوں کو تڑپتے دیکھو تو آپ کی راتیں یاد کیا کرو کہ ہم کتنے آرام سے گھروں میں سوتے ہیں۔ جب ان کو یاد کرو گے جو روڈوں پہ سسک کر آتے ہیں، کاٹتے ہیں چوٹیں کھا کر کے، انہیں دیکھو گے اسپتالوں میں چیختے پکارتے ہیں جناب والا، ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ جب انہیں یاد کرو گے تو بستر پہ لیٹو گے تو خدا کا نام لے کے لیٹو گے، خدا کا شکر کر کے لیٹو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹو گے، کان کھول کے سن لو، اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، پریشانیوں کو دیکھو گے، مشکلوں کو دیکھو گے، اللہ کا شکر کرو گے۔ تم آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں، جو خدا کا شکر گزار بندے بننا چاہے، جو اللہ کا شکر کرنا چاہے، وہ دنیا میں اپنے سے کمتروں کو، گھٹیا لوگوں کو، پریشانوں کو، بیماروں کو، دکھ والوں کو، درد والوں کو، کلیش والوں کو، ٹینشن والوں کو، مصیبت والوں کو، ان لوگوں کو دیکھے، مخلوق الحال کو، بے گھر بار کو، چیختے پکارتوں کو، روتے پیٹوں کو، ان کو دیکھا کرو، ان کو دیکھو گے خدا کا شکر کرو گے، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہی خدا والا بنے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اب تو اوپر کوئی دیکھ رہا ہے آدمی، ارے ہم بھی ایسے ہوتے، ارے اس کو دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ۔ اور دنیا کا نظام کچھ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کتنا ہی پریشان ہو، جب وہ ڈھونڈے گا تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پریشان مل جائیں گے۔ تو نظام ایسا آدمی بڑا پریشان آدمی ہے بھیا، پوچھو مت۔ اور اب تو پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں، اخباروں میں میں پڑھ رہا ہوں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، لوگ گولیاں کھا کے مر رہے ہیں۔ آنکلی سلفاز، پھانسی لگا لی، تو یہ پھانسی کیوں لگا دے گا؟ کوئی زیادہ ہی پریشان تو ہوتا ہو،
الفاظ کی گولی کھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، زیادہ ہی دکھی ہوتا ہوگا. بابا دکھی آدمی ہے دنیا میں، بوراؤ میں، اور چین کی روٹی کھانے والوں، مکانوں میں چین سے سونے والوں، تم دن بدن گھر کی گرستیاں بڑھائے جا رہے ہو، اپنی زندگی کو تم بالکل محتاج بنا دے رہے ہو ہر چیز کا. کبھی نیچے پلٹ کر بھی دیکھو، کبھی پیچھے گھوم کر بھی دیکھو. چلتے چلتے ایک بزرگ کی ایک بات بھی سنا چلا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلستہ فارسی کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ننگے پیر تھا، گرم دیتا تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی. سمجھا؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریت گرم تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، چلتے چلتے پیر میں چھالے پڑنے لگے تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یا اللہ تو نے مجھے کم از کم جوتیاں تو دے دی ہوتی. یہ وسوسہ پیدا ہوا. اسی سوچ میں آگے بڑھتا رہا. جمعے کا دن تھا، سامنے دمشق شہر مشہور ہے دمشق. جمعے کی نماز تیار تھی، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں سیڑھیوں پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان سیڑھی پہ جمعے کی نماز کے دن بھیک مانگ رہا تھا، مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھا. میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نیچے سے کٹے ہوئے تھے. دونوں پیر کٹے ہوئے. ہاں. ارے کہتی ہے میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے تو نے جوتی نہیں دی ہے، کم از کم پیر تو دیے ہیں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایسے بنتا ہے شکر گزار بنا. اوپر کو دیکھے سے نہیں بنے گا، پیچھے کو گھوم کے دیکھے گا تب بنے گا. تو نہیں سنا تم نے ایک دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، سمجھے؟ انہوں نے کہا دو بھائی اللہ کے نام سے میرے پاس کچھ ہے نہیں. گھر والا تھا کچھ سمجھدار پڑھا لکھا ہوش مند، وہ نکلا. اس نے کہا بھائی ایسا کر اپنی ایک انگلی کاٹ کے دے دے، 1000 روپے لے لے. انگلی کاٹ کے تو نہیں دوں گا. اچھا اپنا ہاتھ کاٹ کے دے، 10,000 روپے لے لے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں بھیک دینا ہے دو ورنہ ہم چلے. اچھا ایک ٹانگ کاٹ کے دے دے اور 20,000 روپے لے لے. فقیر کھچا گیا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، کبھی انگلی کاٹے، کبھی ہاتھ کاٹے، کبھی پیر کاٹے. دینا دے ہم چلے. اچھا اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے، 50,000 لے لے. اب اس کو لگ گیا بالکل سمجھے لال کال ہو گیا. آفس باہر تک چلے جائے خدا تنگنے پائے گدا لنگنے تنگ جا کے مانگ لیں گے. چلے ہم چل دیا. کسی آ کے انہوں نے پکڑا ہاتھ، انہوں نے کہا سن تو بھیک مانگ لیکن یہ مت کہو کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ لاکھوں روپے کا سودا کے لیے نقد تیرے پاس ہی دینے کو تیار نہیں ہے، لاکھوں میں بھی. اور تو کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں. مسلمانوں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھیں نہ ہو. ہے کیا بات ہے، صحیح بات ہے. جس کی چلی گئی ہو تو اسپتالوں کے چکر لگانے والے سے پوچھو اس کی کیا قیمت ہے. ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہر وقت خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہے. انسان جہانی ہے، خدا کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. انسان کوئی ہے ہر وقت اس کے منہ سے نکلے اللہ اللہ نکلے، سبحان اللہ نکلے، تعالی اللہ نکلے، اللہ اکبر نکلے، استغفر اللہ نکلے. جب بھی منہ کھلے تو اللہ کا نام نکلے. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے اوپر جب غور کرے گا، بدن کی بوٹی بوٹی کہے گی، جسم کا بال بال کہے گا، روا روا کہے گا. ارے انسان آنکھیں کھول اور اللہ اللہ کہتا رہو. جہاں بھی چل اللہ کا شکر کرتا رہو. ہر وقت منہ سے یہی کہتا رہو یا اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
علامہ کثیر احمد صاحب. ہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ سب لوگ کہو ایک مرتبہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاں اور کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر. یا اللہ تیرا شکر ہے. عادت ڈال لو، عادت ڈال لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے. درد ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کلیش ہو، الجھن ہو، دقت ہو، افلاس ہو، فاقہ ہو، مصیبت ہو، تب بھی منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مصیبت میں پریشانی میں جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. میں نے اپنے بندے کو مصیبت دی، پریشانی دی، پھر بھی میرا شکر کر رہا ہے. خصوصی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. بلکہ یہ 5 ٹائم کی نماز رکھی گئی ہے، اس میں یہ حکمت بھی ہے. نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، چاہے ٹیک لگا کے پڑھ، چاہے لیٹ کے پڑھ. ابھی پڑھ کے دیکھنا، بخار میں، بیماری میں نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی طبیعت کو خوشی ہوتی ہے. اس کا مزہ لوگ جانتے ہی نہیں. کاش کو جانتے، لو کانوا یعلمون. لوگ جانے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. اور چلتے چلتے ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھو کہ آج میں آپ حضرات کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہوں کچھ دے جاؤں اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کا شکر کرنے کا، اللہ کا نام لینے کا سب سے بہتر طریقہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ بتا دو، عمل بتا دو، اس کا وظیفہ بتا دو. میں وظیفوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا وظیفہ اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے. بے شک بے شک. برات کی رات کے اس موقع پر یہ مراد آباد کی عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ، سن لو اس فقیر کی بات، بھول مت جانا. اسلام میں پہلا وظیفہ، پہلا عمل، اسلام میں پہلا ذکر، اسلام میں پہلا شکر، سب سے بڑا وظیفہ اسلام میں فجر و ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کی پابندی ہے. جس کی نماز ہے اسی کا عمل بھی ہے، اور جو نماز ہی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. حق ہے. بے شک. کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے. ہاں سمجھے؟ بڑے بڑے دیکھے میں نے تسبیح لیے بیٹھے ہیں 1000 دانے کی، اور نماز کے ٹائم گول. خاص طور پہ یہ کرنے دھرنے والے چل رہے ہیں، پڑا کھوچی والے آج کل، جنتر منتر والے. میں نے بہت دیکھ رہا ہوں، وظیفے بہت بہانے گا، نماز کے تو جائے گا ہی نہیں، جائے گا تو ٹائم گزار کے جائے گا، الٹی سیدھی پڑے گا. بڑھیا کر کے پڑھ، بڑھیا کام بڑھیا کر کے پڑھ، خوب اطمینان سے پڑھو. اگر فرصت ہو تو مسجد میں کچھ دیر پہلے جا کے بیٹھو. نماز بھی عبادت ہے، نماز کا انتظار بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز کی فکر بھی عبادت ہے. نماز کی عبادت، نماز بھی عبادت ہے، اور نماز کی تیاری بھی عبادت ہے. تمہیں معلوم ہے حدیثوں میں لکھا ہے کہ نماز کے انتظار میں جو مسجد میں صفیں لگی ہوتی ہیں، وہ ان صفوں پر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر خدا کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سمجھے؟ سمجھے آپ؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجیے، ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت دیجیے. پہلی امتوں میں لوگ دنیا چھوڑتے تھے، جنگلوں میں جا کے بسیرے ڈالتے تھے، بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، تارک دنیا راہب بن جاتے تھے. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی دنیا بالکل چھوڑ دیں. عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجیے. پیغمبر اسلام نے فرمایا سنو، ترحب امتی انتظار الصلاۃ فی المساجد. میری امت کا ترحب یہ ہے، میری امت کا ترک دنیا یہ ہے، انہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ترحب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کوئی وظیفہ کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ آدمی نمازی نہ ہو. بلکہ میں بڑی صفائی سے ایک بات کہہ دوں، بڑی صفائی سے، میری عادت ہے اللہ کی توفیق سے میں چھپاتا نہیں ہوں دین، چاہے اپنے ناراض ہوں چاہے غیر.
جو لوگ مجھ سے مسلکن مذہباً اختلاف رکھتے ہیں، نہ میں ان کی پرواہ کرتا ہوں، نہ اپنوں کی، اپنے نعرے بولنے والوں کی، یا اپنے لیے میرے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کرتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میں صحیح بات بتا کے جاؤں گا۔ ہم سنی ہیں، مذہب اہل سنت والے، ہمیں لوگ بریلی والا بھی کہتے ہیں بے شک، لیکن ہم صاف کہہ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو کام ہے، نیاز فاتحہ 10ویں 20ویں تیجے چلسمیں، سمجھے، درگاہوں کی حاضری، عرس کرنا، سلام پڑھنا، محفل میلاد شریف، جلسے، جلوس، قبروں پہ اذان، صلاۃ پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کام جائز ہیں۔ کیا ہے بولو؟ جائز، لیکن فرض و واجب نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تب بھی گناہ نہیں، ہاں اس کو منع نہ کرے۔ لوگوں سے ہمارا اختلاف اس معاملے میں ہے کہ وہ اسے ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہتے ہیں، فرض ہم بھی نہیں کہتے۔ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے، ہاں جو برا کہے اس کو روکے وہ ضرور بد مذہب ہے۔ نیاز و فاتحہ عرس وغیرہ نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کو برا کہنے والا، پاپ کہنے والا، شرک و بدعت کہنے والا ضرور دین سے غافل ہے۔ تو یہ سب کام جائز ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب صورتوں میں جس میں رائج ہیں، پیغمبر اسلام کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں رائج ہوئے، صحیح بات یہی ہے۔ لیکن چونکہ کام اچھے تھے اس لیے بزرگوں نے منع نہیں کیا۔ پھر ابھی اذان ہی تو پڑھ جائے، قبر پہ گانا تو گا نہیں دیا ہے نہیں؟ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی بندے ماترم تو بول نہیں رہا، تو تم منع کرے۔ فاتحہ کر رہا ہے تو کھانا ہی تو ہے، ایک کوڑا تھوڑی ہے، کوئی دھوڑا نہیں ہے، کھانا ہی تو ہے، کھلا رہا ہے کھانا، تو کھانا کھلانا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ بزرگوں کے یہاں جا رہا ہے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ والوں کے یہاں تو جا رہا ہے، کہیں اور تو نہیں جا رہا۔ تو ہمارے علماء نے کہا یہ کام برے نہیں ہے، اگر کے بعد میں رائج ہوئے، مگر جائز ہیں، اچھے کام ہیں، لوگوں کو کرنے دو۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا ناجائز، ہمارے علماء نے کہا جائز، لیکن فرض و واجب ہم نے بھی نہیں کہا، مستحب ہے۔ ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ فرض تو 5 ٹائم کی نماز ہے، فرض تو رمضان کا روزہ ہے، فرض تو مال کی زکات ہے، فرض تو ماں باپ کی خدمت ہے، فرض تو پرایا قرضہ لیا ہے تو اس کو دینا ضروری ہے، فرض تو حق تلفی سے بچنا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، فرض تو جوئے شراب سے گانے تماشوں سے بچنا ہے، اور جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل قبول نہیں، تو کان کھول کے سن لو، نیاز و فاتحہ، درگاہوں کی حاضری، عرس و محفل میلاد شریف بھی صحیح معنی میں انہی کے لیے ہے، ان کی نمازیں، زکات، روزے پورے ہیں، یہ انہی کا حق ہے۔ بات تو چھپانا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات کہنا چاہیے صاحب۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی تو فرصت ہی نہیں ہے، جب 22 رجب تو پوری بن رہی ہے کنڈے کی دھڑالے سے، سمجھے؟ نمازی 100 میں ایک بھی نہیں ہے، اب پوری بن رہی ہے گھر گھر۔ میں پوریوں کو منع تھوڑی کر رہا ہوں، منع کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سیدھی بات ہے کہ تم اسلام کو کیا بدلو گے؟ اسلام ہمارا وہی ہے، مذہب ہمارا وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے، جو مکے مدینے میں نازل ہوا ہے، جو محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے۔ اسلام میں 5 بنیادیں بتائی تھی، ایمان، کلمہ پڑھنا ایمان کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، بس کی بات ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، سمجھے؟ اب وہ تو جنہیں کہاں گیا، وہ تو دور گیا، اب تو کچھ پوچھو مت، سمجھا؟ اب وہ تو اتنا ضروری سمجھ لیا، اتنا ضروری سمجھ لیا کہ 50-60 روپے 100 روپے کا مزدور
اور گھر والی نے پوڑیوں کے لیے پرچہ بنا کے دے دیا 1200 روپے کا، اور شبرات آئے گی تو حلوے کا پرچہ بنے گا، ہاں وہ بھی 1000-1200 سے کم کا نہیں بیٹھے گا، کبھی کھچڑے کا کبھی ملیدے کا، ٹھیک ہے؟ 50 کا مزدور اس کے دل میں یہ بٹھا دیے کہ اگر نہیں کرے گا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، سمجھے؟ اور تو سلامت رہا۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارے سنی لوگوں میں کہ ایک ایک مردہ کم سے کم 10,000 کا بیٹھ جائے، سمجھا؟ مارے ڈالنا ہے غریب آدمی۔ اچھا مولوی آتے ہیں تو دلائل تو دیتے ہیں کہ یہ جائز وہ جائز، کون کہتا ہے ناجائز، میں کہتا ہوں جائز، مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ جائز بھی کہو پھر یہ بھی کہو فرض نہیں ہے، موقع ہو تو کر نہ موقع ہو تو مت کر، یہ بھی کہو، سمجھے؟ اب مولویوں نے یہ تو کہا کہ وہ جائز جائز، کون کہتا ہے ناجائز، میں کہتا ہوں ناجائز، مناظرہ کر لو، چیلنج دے رہا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، چیلنج دے، مناظرہ کر، مگر ادھر اور یہ جو گمراہی پھیلنے لگی کہ اب وہ قرضہ کرایا ہے تو قرضہ نہیں دے رہا ہے اور فاتحہ کر رہا ہے، اپنے سنی علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ آتا ہو وہ فاتحہ میں خرچ کرنے سے پہلے قرضہ ادا کرے، سنی علماء نے لکھا ہے، بھائی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرایہ لیا ہوا دینے کا نام نہیں ہے، دیکھ پکڑیے، صحیح بات ہے، ہاں یہ ہو گیا، ہاں بس غریب آدمی بیچارہ، کئی جگہ ایسا ہوا ہے گھر میں موتا ہو گیا، اب سب چلا گیا علاج میں، اب کچھ تھا نہیں، اب کچھ چنے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ حدیث شریف میں ایک آیا ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے کسی کے لیے بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، حدیث۔ بے شک بے شک۔ تو بزرگوں نے یہ کہا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے لیے کیا کرا جائے، اس کی تسبیحیں کہاں سے لائی جائیں، حساب کیسے لایا جائے، تو چنوں کا حساب لگا لیا تھا انہوں نے، تو 12.5 سیر چنے جو تھے، پرانا سیر جو ہوتا تھا جو تقریباً 1 کلو سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہوگا، 10-20 گرام پرانا سیر، 12.5 سیر چنے بڑے بوڑھوں نے تول کے بنایا کہ 70,000 مرتبہ 70,000 ہو جاتی ہیں، تو وہ چنے چلا دیے، اب اسے اتنا ضروری کر دیا کہ اب بعض جگہ یہ بھی سننے میں آیا کہ سود پہ پیسے لا رہا ہے اور چنوں پہ کلمہ پڑھوا رہا ہے، یہ ہو گیا، مطلب اس کو اتنا ضروری بتا دیا لوگوں نے، سمجھے؟ اب بعض جگہ تو گاؤں کا تو عجیب حال ہے، شہروں میں بھی گاؤں میں بھی کٹے کا کھانا کھاتے ہیں، پورا گاؤں ٹھوسیا گھر بیٹھتے اس کے، مردہ ایسے مر گیا، زندے کو ایسے مارو کہ پورا گاؤں ٹھوسو، سب کھاؤ، گائے نہ جائے کوئی، ہاں؟ ارے بھائی غریب آدمی، مزدور آدمی، جس پہ قرضہ ہو، پریشان آدمی، اس کے گھر پہ پورا گاؤں ٹھوسے گا تو وہ موت ہی ہے اس کی، سمجھے؟ خوب کھاتے ہیں لوگ، بلکہ اب تو باراتوں کی طرح کارڈ چھپ رہے ہیں، کٹے کھانے کے چلسنے کا کارڈ، ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میت کا کھانا، اس کی اجازت نہیں دی ہے انہوں نے، دعوت کر کے کھلانا، دعوت کر کے میت کا کھانا کھلانے کو انہوں نے منع کیا، یہ دعوت کرنا، اہتمام کرنا جیسے شادی ولیمے کے خطنے عقیقے کی طرح، کہ میت کے موقع کے لیے دعوتیں نہیں ہیں، صبر کرو، ایسا بھی خدا نے دیا ہے تو ایسا ماحول مت بناؤ، ایسا رواج مت بناؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، فاتحہ ہی نہیں ہے خرچ کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، کھلانا ہی نہیں ہے اور بھی طریقے ہیں، کہیں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنوا دو، اس کا ثواب اپنے باپ کی روح کو پہنچا دو، بے شک بے شک۔ کسی بال بچے دار آدمی کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، اس کا گھر بنوا دو، بڑے بڑے لوگ ایسا کر سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں ہم میں، اور نیت کر لو کہ اس کا ثواب میرے باپ دادا کی، میری ماں کی، بہن کی، بھائی کی، بیوی کی روح کو پہنچے۔ کوئی بیمار آدمی اسپتال میں جایا کرو، دیکھا کرو، بہت سے بیمار ایسے ہیں کہ ڈاکٹر دھکے دے رہے ہیں ان کو اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ڈاکٹر سے کہہ دو کہ اس کا علاج کیجیے، پیمنٹ ہم کریں گے،
واہ واہ واہ، بہت اچھی بات. اور نیت کر لو کہ اس کا ثواب ہمارے باپ کو پہنچے. بہترین فاتحہ ہے، عمدہ نیاز ہے. بے شک بے شک. سمجھا؟ بات پھیل گئی، بڑھ گئی. بہرحال کل ملا کر کے میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو ہمارے سنیوں کے جو شعار کہلا رہے ہیں، بے شک شعار ہیں، ان کو یہ ہے تو جائز، لیکن آج عوام نے جتنا ضروری سمجھ لیا ہے، نماز روزے سے بھی زیادہ بظاہر لگتا ہے ضروری سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. فرض تو میاں نماز ہے، سیدھی بات ہے. اب پیر بات ایسے چل رہے ہیں تو پوچھو مت بھیا، اللہ کی پناہ. ایک گاؤں میں گیا تھا میں جلسے میں، تو بتایا کہ ایک میاں آئے ہوئے ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے غریب آدمی کے یہاں پر، اور 1 مہینہ ہو گیا میاں گھر سے نکل ہی نہیں رہے. اور اس کے دل میں یہ بٹھال دیا کہ میاں ناراض ہو گئے تیرا بیڑا خراب ہو جائے. اب وہ کہیں سے کر رہا ہے، بچوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے، میاں کو بھر رہا ہے. ارے بھلے آدمی. ابھی ایک جگہ کی بات ہے کہ 8-10 دن کی ایک بستی میں ایک آدمی بررانے لگا. اب بولا کہ وہ ہمارا مزار بناؤ. اوپر والے کہہ رہے ہیں اس کے، ہمارا مزار بناؤ نہ ہم تمہارے گاؤں کو الٹ دیں گے. اور یہ بتاؤ کہ ادھر سے الٹے گا ادھر سے الٹے. ارے بھلے آدمی، اللہ والے کہیں ستانے کو آتے ہیں، کہیں بستی الٹنے کو آتے ہیں. اللہ والے کو الٹتی بستیوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ والے بیڑا غرق کرنے کو نہیں آئے ہیں. اللہ والے غرق ہوتے ہوئے بیڑوں کو ترانے کو آئے ہیں. اللہ والے ڈبانے کو نہیں آئے ہیں. اللہ والے ڈوبتوں کو نکالنے کو آئے ہیں. اللہ والے مصیبت بن کے نہیں آئے ہیں، وہ تو اللہ کی رحمت بن کر کے آئے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. آج دلوں میں یہ بٹھال دیا کہ میاں ناراض ہو گئے تھے بیڑا غرق ہو جائے. ایسا بھی کیا میاں گھر برباد کرے جا رہا ہے کسی. سمجھا؟ تو یہ حالات بڑے بے قابو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب 7 قدم پہ مسجد ہے، وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے. 700 کلومیٹر پہ پہنچ گئے اجمیر شریف. بڑے بھارے اجمیر شریف والے ہیں، شراب کی بدبو منہ سے آ رہی ہے. بس میں گانا سنتے جا رہے ہیں، ویڈیو فلمیں چل رہی ہیں. تیرا میرا دبائے بیٹھے، اما ایک دوا کے پیسے گولی کو طرف نہیں ہے گھر میں، بیٹا اجمیر جا رہا ہے. کسی کا دبائے بیٹھے، نقلی مال کی سپلائی کر رہے ہیں. سمجھے؟ الٹی سیدھی باتیں پڑھا رہے ہیں. سمجھے؟ گراہکوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کا شوق پورا کر رہے ہیں. اب بن گئے مالدار. ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 دفعے گئے اجمیر شریف. مولانا صاحب آپ کتنے دفعے گئے؟ سمجھے؟ ارے ٹھیک ہے جاؤ، منع بھی نہیں کر رہا ہوں. چلو جاؤ، سب جاؤ اجمیر شریف، سب جاؤ. بے نمازی بھی جاؤ، جواری شرابی جاؤ، چلو جاؤ. مگر میں کہتا ہوں کم از کم اتنا ہی کر لیتا کہ جب گیا تھا تو بے نمازی تھا، لوٹ کے آتا تو خدا والے کے یہاں سے نمازی بن کے آتا. بے شک بے شک. صحیح بات. ارے اتنا ہی کر لیتا کہ جب گیا تھا تو شراب کی عادت تھی، اللہ سے ڈرتا، اللہ والے کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کرتا، شراب سے توبہ کر کے آتا. میں منع نہیں کر رہا ہوں جواری بھی جاؤ اجمیر شریف، لیکن کم از کم اتنا کر لیتا. گیا تھا تو جواری تھا، لوٹ کے آتا تو جوئے سے توبہ کر کے آتا. گیا تھا تو گانوں تماشوں سنیموں کا شوق تھا، اجمیر سے لوٹ کے آیا تو قرآن کی تلاوت کا شوق لے کے آیا. گیا تھا تو لوگوں کو ستاتا تھا، اب ایسا ذہن لے کے آیا کہ چاہے خود پریشان رہ لوں گا مگر کسی کو پریشان نہیں کروں گا، خود دکھ جھیلوں گا مگر کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا. ارے اتنا ہی کر لیتا. اب اللہ والے کے جانا ہم تیرا مانتے مگر یہ جانا سمجھ میں نہیں آ رہا. گانے تماشے ہو رہے ہیں، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، ناچ رنگ رنگیلیاں ہو رہی ہیں، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ اللہ والوں کو بدنام کرنے والے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں اللہ توفیق دے، خدا سے ڈرو اور خدا والوں کی نگاہوں کے سامنے ہو. اللہ والوں کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. مسند شریف میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ دل نگہدار جو ہے بے حاصلہ، دل نگہدار جو ہے بے حاصلہ، اور در حضور حضرت صاحب دلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. شیخ ماتب گشت اندیشہ اور شیخ
سے لے شیر و دل ہاتھ بے شعش. سمجھے آپ؟ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھو. دل لگے دارے اے بے حاصلہ، اے عام لوگوں اپنے دل کو سنبھال کے رکھو. در حضور حضرت صاحب دلاں خدا والوں کی بارگاہ میں اللہ والا تمہارے دل کو ایسے دیکھتا ہے، ایسے گھومتا ہے دلوں میں جیسے جنگل میں شیر آزادی سے گھومتا ہے. اور فرماتے از ہزار کعبہ یک دل بے طرح، دل بداس آبر کے حج اکبر. واہ سبحان اللہ. کلمے کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ ہزاروں کعبوں سے بڑھ کر کے ایک مومن کا دل ہے. سمجھے؟ دل کو مت توڑو کسی کے، دل توڑ کے کعبے کو مت جا. سمجھے؟ دل بدستاور کے حج اکبر، کسی کا دل رکھ لینا، کسی دکھیا کا دکھ دور کر دینا، کسی کی مصیبت دور کر دینا، کسی روتے کو ہنسا دینا، کسی کا غم غلط کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا. فرماتے یہ حج اکبر ہے، یہ بڑا حج ہے. وہ کعبے میں جو ہوتے ہیں وہ اسے چھوٹا حج کر رہے ہیں، اور یہاں رہ کر کے کسی کا دکھ دور کر دینا، کسی کا دل رکھ لینا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا حج ہے. سبحان اللہ سبحان بے شک. اور آج دلوں کو توڑ رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، کعبے شریف جا رہے ہیں، مدینے شریف جا رہے ہیں، اور کسی کی ہائے پیچھے لگی ہوئی ہے، بددعا پیچھے لگی ہوئی ہے. عورتوں کو دیکھو، آدمی کا خون پیے گی، پہنا نہیں مارے گی. چھوٹی سی کمائی والا آدمی اس کو بتا دے گی کہ فلاں ایسے کپڑے پہنے تھی، ہم بھی ایسے پہنیں گے. وہ ایسے دیکھا تھا، ان کے یہ ہوا تھا، تم بھی ایسی کرو. ناک میں دم کرے ہوئے آدمی کے 1 منٹ چین نہیں ہے، اور نقشہ لے کے نکل رہی ہیں، فلانے میاں کیا جا رہی ہوں. آدمی کا خون پی رہی ہے، اب میاں کیا جا رہی ہے. اب میاں بھی بہت نکال رہی ہے، نقلی مزار بہت بن رہے ہیں، جہاں دیکھو نقلی مزار، پروپیگنڈے بہت ہو رہا ہے کمائی کے چکر میں. سمجھے؟ کان کھول کے سن لو، جس بیوی کا شوہر اس سے ناراض ہے، اس کا ٹھکانا نہ خدا کے یہاں ہے نہ خدا والوں کے یہاں ہے. جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، اس کا ٹھکانا نہ خدا کے یہاں ہے نہ خدا والوں کے یہاں ہے. اور جس پر کسی کی ہائے پڑی ہے، بددعا لگی ہوئی ہے، جو کسی کے خون پی کے رہ گیا ہے، کوئی کلیجے کو پکڑ کے رہ گیا ہے، کان کھول کے سن لے. اس کے لیے جس نے ایسا کیا ہے، اس کے لیے نہ کوئی دعا ہے، نہ تعویذ ہے، نہ گنڈا ہے. سمجھے؟ ہاں، بات بہت دور پہنچ گئی اور تقریر بہت لمبی بھی نکلنا تھی مجھے. ہاں سمجھے؟ پہلے ایک بار یہ بتاؤ، خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ہاں انشاءاللہ. ہاں تو نیاز و فاتحہ وغیرہ ان چیزوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جتنا موقع ہو کرو، نہ موقع ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے. خالی قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دو، ثواب پہنچ جائے گا. قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بال بچوں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب درمیانی امت اور وہ آؤ دین پر چلیں جو ہے، اس میں یہ سب تفصیل کے حوالوں سے لکھ دیا ہے، سب دلائل کے ساتھ. تقریروں میں سب نہیں کہہ پاتا ہے، کتابوں میں نے سب لکھ دیا ہے. درمیانی امت، آؤ دین پر چلیں. سمجھے؟ تو میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی؟ نماز سے چلی تھی کہ نماز بہترین شکر، بہترین ذکر نماز ہے. اللہ کے شکر کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ہے. اور اس کے علاوہ منہ سے ہر وقت کہتے رہو، عادت ڈال لو، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کہو ایک مرتبہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ مرتے ٹائم بھی منہ سے نکلے گا. اپنے سے نیچے کو دیکھیے، اوپر کو مت دیکھیے. اچھا جاتے جاتے ذرا ایک بات کی طرف اور دھیان دلایا جائے آپ کو. ہم مذہب اہل سنت والے، ہمارے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے، جگہ جگہ کہیں میں نے سنا
کہ یہ سنی لوگ جو ہیں کہ اللہ کو بھول گئے، پیروں ولیوں فقیروں میں لگ کر رہ گئے، میاں پیروں کا نام لیتے رہتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے رہتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم پیروں ولیوں فقیروں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے. بے شک بے شک. انہیں ہم کہتے ہیں اللہ والا ہیں، تو اللہ والے ہوئے جبھی تو ہمارے ہوئے. سمجھا آپ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ ہمیں کیا سبق دے کے گئے ہیں؟ سنو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا. حضور کی تعریف کی، حضور کی چوکھٹ سے بھیک مانگی، مدینے کے آستانے پہ دامن پھیلایا، مگر کیا کہہ کے پھیلایا؟ عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ سن، بریلی کے امام کی بولی، اعلیٰ حضرت کا پیغام، انہوں نے مدینے میں دامن کو پھیلایا ہے، مگر کیسے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بولو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ہم سب پڑھو، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا. 15ویں شب میں اس میں رات میں طبیعت چاہ رہی یہی پڑھتا رہوں. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ. سبحان. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کو بھولنے والوں کی بولیاں ہیں؟ اور سنو بریلی والوں کو شعر سنو. حضور کی تعریف کر رہے ہیں لیکن انداز کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. حضور کی تعریف بھی ہو رہی ہے، حضور کی شان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی لاجواب شخصیت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، مدینے والے کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مگر خدا کو بھول کے نہیں ہو رہی ہے، خدا کا نام لے کے ہو رہی ہے. اور وہ بھی کیا مسلمان جو خدا کو بھول؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور خدا ہی دینے بخشنے والا ہے، اور کوئی بھی کسی کو کچھ دیتا بخشتا ہے تو وہ خدا کا ہی دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے دو جہاں کے مالک، اے گلشنوں کے والی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری رنگت پھولوں میں تیری لالی. یہ سلسلہ جہاں کا، دنیا کے گلستاں کا، پھولوں بھری زمین کا، تاروں کا، آسماں کا، پیارا ہے نام تیرا، پیارا ہے کام تیرا. تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ. مالک ہے تو خدایا، خالق ہے تو خدایا. سبحان اللہ. سبحان. سمجھا؟ تو دیکھو واقعی بریلی والوں نے جو کہا ہے بالکل بالکل لگتا ہے کہ اسلام یہی ہے. یہ لگتا کیا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ، انہوں نے وہ دین دیا کہ نہ خدا کو بھولنے دوں گا نہ خدا کے محبوب کو بھولنے دوں گا. جو خدا کو بھلا ہے اس کے لیے بھی میرے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور جو خدا کے محبوب کو بھلا ہے اس کے لیے بھی میری تلوار
بے شک نہ میں ان کی دال گلنے دوں گا نہ ان کی دال گلنے دوں گا، نہ پیروں فقیروں کے چکر میں، نہ پیری مریدی کے چکر میں خدا کو بھول گئے اور پیروں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، ان سے بھی میرا اختلاف ہے، ان سے میری جنگ ہے، اور جو خدا کا نام لے کر خدا کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں، ان سے بھی میرے لیے جنگ ہے۔ میں خدا والا بھی ہوں اور خدا کے محبوب والا بھی ہوں، خدا بھی میرا ہے، خدا کا محبوب بھی میرا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مذہب اہل سنت، اسی کو کہتے ہیں لوگ مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ اور کچھ تھوڑی ہے، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یا رسول اللہ، سب لوگ کہو یا رسول اللہ۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ کلام مجید نے کھائی سہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، اور تو ہی مالک ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ہاں مجھے کہنے دو، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی شہر گیا نہیں ہند میں واسط شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو، بات میں سے بات نکلی ہے تو اور سنو، اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی منقبت لکھی ہے بہت لمبی، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، ہستیاں چلتی ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اگنیاں پلتی ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ بہت لمبی ہے، کئی سو شعر ہیں، 3 قسطوں میں ہے غوث پاک کی منقبت بریلی والوں کی۔ اسی میں جب مخالفین کی خبر لی ہے تو بات کہنے کا ڈھنگ دیکھو، سبحان اللہ کہہ دو ایک بار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو کیا کہا، اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں رتبہ تیرا، لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، اور جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ واہ واہ۔ کون بڑھائے؟ اللہ۔ تب بولو، ارے اسی لیے بلوا رہا ہوں میرے بھائی، آپ کے منہ سے اللہ کا نام لے۔ کون بڑھائے؟ ہاں، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ صحیح بات یہ ہے، چند جملوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید شاہد علی میاں صاحب، حضور سید شاہد علی میاں صاحب، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیے، مفتی و قاضی شہر رامپور جلالۃ العلم حضرت مولانا مفتی سید شاہد علی میاں صاحب، سبحان اللہ۔ جلدی بیٹھ جاؤ، اسٹیج پہ جو آیا ہے تمہارے لیے آیا ہے، کہیں جائے گا تھوڑی آنے والا، جلدی بیٹھو، وقت کی قدر کرو، کلمہ شریف کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اب کہو، بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ بھروسہ کیا تو اللہ کی ذات پر کیا، تقیہ کیا تو خدا کی ذات پر کیا، اعتماد کیا تو خدا کے نام پر کیا۔ مرتبہ دینے والا خدا ہے، عزتیں دینے والا خدا ہے، شان و شوکت دینے والا خدا ہے، رفعت بلندیاں دینے والا خدا ہے، مال و دولت دینے والا خدا ہے، حکومت و ریاست دینے والا خدا ہے، ہر چیز دینے والا خدا ہے، ہر فن علم دینے والا خدا ہے، ہر شے دینے والا خدا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی خدا ہی کا دیا ہوا دیتا ہے، دینے والا بھی خدا ہی کا دیا دیتا ہے۔ اللہ کا خزانہ بٹ رہا ہے خدا والوں کے یہاں سے، حقیقی مالک خدا ہے، حقیقی اور دینے والا موتی خدا ہے، کائنات کے اندر جو بھی جس کو دیتا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا دیتا ہے، سمجھے آپ؟
بیش اور بلکہ میں چند جملوں میں اپنی بات طے کر اب گزر جاؤں گا. چند جملے دل پہ لکھنے کے. ہم نے بزرگوں، پیروں، ولیوں، فقیروں، مولویوں، عالموں، درویشوں، اماموں کو بھی اس لیے نہیں مانا ہے کہ وہ ہمیں خدا کو بھلا دیں، اور جو خدا کو بھلائیں وہ فقیر ہیں ہی نہیں. صحیح. جو اپنا چرچا کرائے، اپنی تعریف سکھائے، اپنا نام لوائے، اپنے ذکر میں گھمائے رکھے، اللہ کا نام بھلائے، وہ اللہ والا ہی نہیں ہے. سمجھے؟ مولوی، عالم، پیر و فقیر وہ ہیں کہ اگر ہم خدا کو بھول گئے ہوں، اللہ کو بھول گئے ہوں، تو وہ ہمیں اللہ کی یاد دلا دیں. ہم غافل ہو گئے ہوں تو ہمیں ذاکر بنا دیں. ہم ناشکر ہو گئے ہوں تو ہمیں شاکر بنا دیں. ہماری زبان پہ اللہ اللہ جاری کرا دیں. ہم نے انہیں بھولنے کے لیے نہیں مانا ہے، جیسے آج کل کچھ خانقاہوں میں کھل کے میں کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. سمجھے؟ ایسی سی باتیں لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر کو دیکھ لیا، یہی ہماری نماز ہے. اب میاں بھی کچھ نہیں کہہ رہا، پیر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. بدائیوں کے علاقے میں ابھی میں نے ایک بڑی غلط بات سنی. بتائیے کیا ہونے لگا جی؟ ایک مرید کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی مجھے خدا نے دی، میرے پیر نے دی. تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر بھی دیتا ہے تو خدا کا دیا ہوا ہی دیتا ہے. تو خدا کو بھلانے والے پیر و فقیر نہیں ہو سکتے. میں نے صاف پڑھ دیا ہے، بات کلیئر کر دی ہے. کوئی مس گائیڈ کرے ہمارے مذہب کی طرف سے کسی کو تو یاد رکھ لینا ہمارا مذہب یہی ہے. ذمہ دار ہستی ہمارے مذہب کی تشریف فرمایا. ہم نے اللہ کو بھولنے کے لیے نہیں مانا، ہم نے ان کو بھی اسی لیے مانا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی یاد آئے. ہم بھول گئے ہوں تو ہماری زبان پہ اللہ اللہ جاری کرا دیں. ہم بے نمازی ہو گئے ہوں تو ہمیں نمازی بنا دیں. ہمیں نماز میں مزہ نہ آتا ہو تو وہ ہمیں نماز کی لذت حاصل کرا دیں. ہمیں خدا کی بارگاہ میں جھکا دے، دنیا سے ہمارا دل ہٹا دے اور خدا کی یاد میں ہمارا دل لگا دے. ہم نے ان کو اسی لیے مانا ہے. ہمارے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان کا اعلان ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اور اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تیری سیت اور وسیلہ کیا ہے؟ میرے دینی اسلامی ایمانی بھائیوں، میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں. ہر آنے والے کو جانا ہے. پہلے یار یہ نام دیا میں جا رہا ہوں اور ہر آنے والے کو بولو جانا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا شکر کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو جیسا کہ حدیث میں. دوسری بات یہ بتا کے میں آپ کو جا رہا ہوں کہ موت کو یاد کرو. جتنا جو موت کو یاد کرے گا اتنا ہی اس کی زبان سے اللہ کا نام جاری رہے گا. قبرستان جاؤ تو قبروں کو دیکھو اور یہ سمجھو کہ یہ وہی لوگ ہیں کبھی ہماری طرح یہ بھی چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، موج مستیاں کرتے تھے، انہیں سڑکوں پہ یہ بھی چلا کرتے تھے. دیکھ کر عبرت حاصل کرو. قبروں کی زیارت اس لیے ہے کہ آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو. بھولو مت تو کان کھول کے سن لو. میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ ہم آپ موت کو بھول جائیں مگر موت ہمیں نہیں بھولے گی. لوگ موج مستیاں کر لیں، گانے تماشوں میں لگ جائیں، ڈھول دھماکوں میں لگ جائیں، پونجیاں جمع کرنے کے لیے پڑھائی بےمانیاں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں. یہ موت کو بھول جائیں مگر موت انہیں نہیں بھولے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگوں، موت تمہیں پکڑ لے گی اگرچہ تم پتھروں کے مضبوط قلعوں میں بند ہو کر کے کیوں نہ بیٹھ جاؤ. موت وہیں پر پہنچ جائے گی. میں آپ سے یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں، تم مجھے بھول جائیو مگر تم اللہ کو مت بھولیو اور موت کو یاد رکھیو. ہمیں بھول جائیو مگر اللہ کا نام یاد رکھیو، اللہ کا ذکر کرتے رہیو. اور موت کا ذکر موت کو یاد رکھیو. جب موت کو یاد رکھے گا تو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. اور موت کو اگر بھول جاؤ تب بھی وہ آئے گی. موت کو فراموش کر دو، موت کی طرف سے غافل ہو جاؤ تب بھی وہ آئے گی. بچائے سے نہیں بچے گی، ہٹائے سے نہیں ہٹے گی. مجھے کوئی بتاؤ جس نے موت کا پنجہ پکڑا ہو، ایسا کوئی دکھاؤ جو موت کی کلائی تھام کے بیٹھا ہو. ایسا کوئی بتاؤ، کوئی ڈاکٹر
हेड मास्टर, कलेक्टर, गवर्नर, बैरिस्टर, कोई MA, BA, कोई BSc, MSc, कोई डॉक्टरेट वाला, कोई लैंड रिटर्न, कोई तरक्की याफ्ता, कोई हवाई जहाजों में झूलने वाला, कोई साइंसदान, कोई न्यूटन, कोई विल्सन, कोई बताओ तो मुझे सही जो मौत से पहिया उड़ा सका हो। ऐसी आएगी कि लोग देखते रह जाएंगे, बोतलें चढ़ी की चढ़ी रह जाएंगी, ऑक्सीजन लगी रह जाएगी, नर्सें चक्कर लगाती रह जाएंगी, मौत का फरिश्ता अपना काम कर चले जाएगा। कान खोल के सुन लो, दुनिया में अक्लमंद वही है, पढ़ा लिखा वही है, समझदार वही है, क्वालिफाइड वही है, चालाक वही है, होशियार वही है, आंखें उसी की खुली हुई है, जिंदगी भी गुजार ली, जिंदगी भी गुजारता रहा और कब्र की तैयारी भी करता रहा। जिंदगी भी गुजर गई और मरने के बाद कब्र में उजाला देखने को मिल गया। जिंदगी भी गुजर गई और मैदान महशर में रसूल खुदा की शफाअत मिल गई। जिंदगी भी गुजर गई, बाल बच्चों में रहते गया, लेकिन जन्नत का दरवाजा खुला मिल गया। वो अक्लमंद है। सुनो सुनो मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत मौलाना अहमद रज़ा का फरमान कि तेरे अनोखे अंदाज में कहते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये दो दिन की उजाली है और न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ सोने वाले नींद ये कब की निकाली है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिलुकता, खुदा को याद कर, खुदा को याद कर। जहां से मेरी तकरीर शुरू हुई थी ये फजल ताला वहीं पे खत्म हो रही है। खुदा के जिक्र से शुरू की थी और उसी से मैं खत्म कर रहा हूँ। खुदा को याद कर, खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।